یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو بقیہ کا سود بچ گیا، جو صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ جاہلیت کی تمام رسومات میرے پاؤں کے نیچے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو رہ گیا سود چھوڑ دو۔ اب یہ نہ کہو کہ جی میں پہلے اس کو پورا کر لوں تو آندہ سے میں نہیں کروں گا، نہیں، بیچ میں بھی اب پتہ چل گیا ادھر سے ہی چھوڑ دو اسے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا، اور اگر تم باز نہ آئے، یہ اب سخت ترین آیت ہے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو پس اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے بندے کے لیے جو سودی سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ اموالکم، اور اگر تم توبہ کر لو تو جو راس المال تمہاری ایکویٹی ہے وہ تمہیں ملے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہ سودی سسٹم سے توبہ کر لو تو اب جس کو قرض دیا ہوا تھا سود کے اوپر تو وہ جو قرضہ بھی اس کا معاف کر دو۔ اللہ ہمارا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جو قرضہ ہے وہ معاف نہیں، قرضہ وہ تمہیں واپس کرے گا، اس کے اوپر سود معاف کر دو اسے۔ یہ نہیں اللہ تم پہ ظلم کرے گا کہ جی اب سودی سسٹم ختم ہے تو لہذا جس نے وہ قرضہ لیا تھا قرضہ بھی وہ دبا لے، نہیں، قرضہ تمہیں ایکویٹی ملے گا، جو اس کے اوپر انٹرسٹ تم لے رہے تھے نا وہ ختم۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی کسی سے سود کھانا یہ تم ظلم کر رہے ہو، اور تم پر یہ ظلم کرے گا وہ بندہ کہ سود تو اللہ نے ختم کروا دیا اور اب الٹا آپ کو وہ قرضہ بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو آپ پہ بھی ظلم نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو کچھ عرصے کے لیے اسے خوشحال ہونے تک کے لیے مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم معاف ہی کر دو، ہائے ہائے ہائے، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو۔ سر اس آیت کے بعد کئی صحابہ نے مقروضوں کے قرضے بھی معاف کیے، انہوں نے کہا اللہ نے کیا ختم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر معاف کرو گے تو اس کا اجر میں تمہیں دوں گا، اور اگر کوئی مقروض ہے وہ قرضہ نہیں اتار سک رہا تو خوشحالی ہونے تک انتظار کرو، اسے مہلت دو۔ یہ اصل ہے اس بات کی کہ آپ مقروض سے اس کا قرضہ لیٹ ہونے کے عوض پینلٹی نہیں وصول کر سکتے۔ پینلٹی جب آپ وصول کریں گے تو یہ ہو جائے گا سود، لہذا یہ بجلی کے بلوں کے اوپر جو جرمانہ ہے یہ سود ہے، کیونکہ یہ آپ سے وہ پینلٹی وصول کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جو بجلی استعمال کرتے ہیں حکومت سے ادھار استعمال کرتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ ہم اس ادھار کو اتارتے ہیں پیسوں کی فارم میں کہ آپ نے اتنے یونٹ استعمال کیے۔ تو یہ اب کوئی شخص اپنی غربت کی وجہ سے کرایہ دینے میں بجلی کا ناکام ہو جاتا ہے، یا بجلی جو اس نے ادھار اٹھائی ہوئی تھی اس کے عوض پیسے دینے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اسے اگلے مہینے تک کے لیے 2 مہینے تک کے لیے اسے مہلت دے اور اس کے اوپر جرمانہ بھی چارج نہ کرے۔ یہ دیکھ لیں قرآن میں وہ سود ہے جرمانہ۔ اچھا، لیکن ظاہر اب یہ سسٹم پورا انہوں نے اس طریقے سے چلایا ہوا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جرمانہ نہ ڈالیں۔ تیسرے مہینے تو ویسے ہی بجلی کاٹ دیتے ہیں، تو بجلی کاٹ دیں نا، بجلی کاٹ دیں کہ یعنی اب ہم تمہیں ادھار نہیں دیں گے، تم پچھلا ادھار نہیں اتار سکے تو ہم تمہارا میٹر کاٹ رہے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جرمانہ نہ ڈالیں۔ یہاں تو جرمانے سے بھی آگے جو لوگ کنڈے لگا کے بجلی چوری کر رہے ہیں ان کی چوری شدہ بجلی بھی ان لوگوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے جو بیچارے آلریڈی بل دے رہے ہیں، تو یہ تو ظلم ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ آپ نے مہلت دینی ہے مقروض کو بجائے اس کے اوپر جرمانے ڈالنے کے۔ اچھا، اسلامک بینکنگ والوں نے اس کا پھر نعم البدل سوچا ہوا ہے، وہ قرضہ لیٹ ہونے کے اوپر سود نہیں ڈالتے، لیکن انہوں نے ایک اور تلوار لٹکا دی ہے کہ پیسے آپ سے لیں گے لیکن وہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک کے چیریٹی فنڈ میں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہم کریں گے تو لوگ تو سود یہ قرضہ ہی واپس نہیں کریں گے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔
بہرحال انہوں نے درمیان کا راستہ نکالا ہے اس اعتبار سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی قرضہ لیٹ کرے گا تو قسط کے لیٹ ہونے پہ ہم اسے جرمانہ نہیں ڈالیں گے، البتہ اس قسط کے لیٹ ہونے پہ وہ ایک جرمانے والی رقم گورنمنٹ کو دے گا، بینک اس سے نفع نہیں اٹھائے گا، چونکہ بینک نے قرضہ دیا ہوا ہے تو قرضہ دینے والا مقروض سے مال نہیں وصول کر سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کا جو چیریٹی فنڈ ہے جس میں زلزلہ زدگان کے لیے، سیلاب زدگان کے لیے، غرباء کے لیے مال ہوتا ہے، وہ اس میں چلا جائے گا۔ اگرچہ یہ بھی غلط ہے، لیکن بہرحال یہ غلط اس لیول کا غلط نہیں ہے کہ ڈائریکٹ بینک ہی کھانا شروع کر دے، یعنی اب بینک کا انٹرسٹ ختم ہو گیا اس میں۔ بینک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ قرضہ لیٹ کر رہے ہیں، باقی بینک کو تو ہو جاتا ہے فائدہ کہ ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کمایا تھا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ سر یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 آلموسٹ کنسنسس ہے کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر سوز و گداز ہی آپ دیکھ لیں کیا ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ قرآن حکیم کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے نا، وہ سود کی حرمت کے اوپر ہے، اور وہ ایک آیت نہیں ہے، یہ پوری آیات ہیں جو پیچھے سے سٹارٹ ہوئی ہیں، اینڈ اس کا 281 پہ ہو رہا ہے۔ اس پہ امام بخاری نے باب بھی باندھا ہے کہ قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ کون سی ہے۔ اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے، اور اہل سنت کے ہاں سب سے پہلے جو قرآن کی تفسیر لکھی گئی پہلے 300 سالوں میں، تفسیر ابن جریر جسے تفسیر تبری بھی کہتے ہیں، ابن جریر تبری کی، المتوفا 310 ہجری، انہوں نے بھی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ قرآن کی سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے نا وہ یہی ہے۔ اور پچھلے دنوں میرا اس کے اوپر ایک اسپیشل کلپ بھی ریکارڈ ہوا تھا، قرآن کی پہلی اور آخری آیت، پہلی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور قرآن کی پہلی اور آخری سورت جو مکمل طور کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈسکس کی ہے۔ اور اس آیت کا آپ سوز و گداز دیکھ لیں، یہ آیت خود اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتی ہے کہ یہ بول کے کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آخری بات ہے جو انسانیت کے ساتھ کی۔ اب قیامت تک چونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا، انسان اور اللہ کا رشتہ اس قرآن کے ذریعے قائم ہے، اور اس میں بھی جو آخری بات اللہ نے آپ کو، جب بھی کوئی خط لکھتا ہے تو آخر میں نصیحت لکھی جاتی ہے، آخری نصیحت دیکھیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈر جاؤ اس دن کے معاملے میں جب تمہیں لوٹ کر اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر اس دن ہر جان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں۔